اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. It is my 10th lecture today and we were discussing John Keats. ہم نے گزشتہ لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 9 میں جان کیٹس پر مطالعہ شروع کیا تھا. گزشتہ لیکچر میں ہم نے رومانٹک پوئٹری، جان کیٹس کی لائف ہسٹری اور اس کی ایک نظم آڈ آن اے گریشین ارن کا اوور ویو دیا تھا، اس کا خلاصہ دیکھا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم اس نظم آڈ آن اے گریشین ارن کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پچھلے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 9 میں ہم نے اس نظم کا انٹروڈکشن بھی پڑھا تھا، اس کا پہلا سٹینزا بھی ڈسکس کیا تھا، مگر کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ سر ایک ہی لیکچر میں ہم نے چونکہ بہت کچھ اسٹڈی کیا تو کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے. لہٰذا آپ کی آسانی کے لیے آپ کی ریکویسٹ پہ میں آڈ آن اے گریشین ارن آج کے اس لیکچر میں کمپلیٹ پڑھوں گا، شروع سے آخر تک اسے ایکسپلین کریں گے اور اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہوگا. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا لیکچر نمبر 10 جو کہ پورا کا پورا لیکچر آڈ آن اے گریشین ارن سے ریلیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے آپ لوگوں کے لیے. The ode was written in the spring of 1819. In the same year, Keats contracted tuberculosis. 1819 میں یہ نظم لکھی گئی موسم بہار میں، اور اسی سال میں جان کیٹس ٹیوبرکلوسس کی بیماری میں مبتلا ہوا تھا. One Lord Eglin pillaged a collection of ancient sculptured marbles from Athens. کہا گیا ایک شخص جس کا نام لارڈ ایگلن ہے، اس نے کچھ مجسمے یا پھر مجسمہ سازی کیے ہوئے، نقاشی کیے ہوئے کچھ پتھر غیر قانونی طور پر منگوائے تھے ایتھنس یونان سے، اینڈ ڈپازٹڈ دیم ان دا برٹش میوزیم، اور انہیں برٹش میوزیم میں جمع کروا دیا تھا. یاد رہے کہ لفظ پیلج کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی طور پر کسی چیز کو حاصل کرنا. کیٹس saw those pieces of sculptures and one Grecian urn inspired this beautiful poem. جان کیٹس نے وہ مجسمے دیکھے، انہی میں ایک ارن، ایک گلدان یا ایک واس بھی تھا. ارن مطلب گلدان، اس کو واس بھی کہتے ہیں. کیٹس کو بہت پسند آیا اور اس پر اس نے پوری ایک نظم لکھ دی. An urn is a vase for the preservation of the ashes of the dead. اب ارن کیوں استعمال ہوتا تھا؟ یونان کے روایات کے مطابق ارن جو کہ ایک مرتبان تھا یا واس تھا، اس میں مر جانے والوں کی ایشز، ان کی راکھ یادگار کے طور پر رکھی جاتی تھی. When the poet saw the Grecian urn with human forms depicted thereon, he was filled with a sense of wonder. اب اس پیراگراف میں ہم آڈ آن اے گریشین ارن سے متعلق بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر کے حالات یعنی اس کی کہانی. اوپر والے 2 پیراگرافس میں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ 1819 میں نظم لکھی گئی. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کسی شخص نے کچھ مجسمے چرائے، انگلینڈ کے میوزیم میں اسے سبمٹ کروایا. کیٹس نے انہیں دیکھا، اس میں ایک ارن اس کو پسند آیا اور اس نے نظم لکھ دی. اب اس نظم کی کہانی کیا ہے وہ ہم اس سٹینزا میں پڑھ رہے ہیں کہ اس پر کچھ ہیومن فارمز بنی ہوئی تھی جو کہ شاعر کو بڑی پسند آئیں. He speculated what might be the theme of the urn. اب وہ سوچتا ہے کہ اس ارن کا تھیم کیا ہوگا، یعنی اس پر جو پکچرز بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے ان کا پینٹر کیا سمجھانا چاہتا تھا. The lifelike attitude of the figures depicted on urn, the unheard music and the trees which can never shed their leaves astonished the poet, and he concluded that اس ارن پر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، فگرز بنی ہوئی تھی، ایک یا 2 میوزیشین تھے جن کے ہاتھ میں ایک ساز تھا، درخت کی تصویر پینٹ کی ہوئی تھی جس پر پتے تھے، اور شاعر محسوس کرتا ہے کہ یہ پتے کبھی بھی نہیں جھڑیں گے، یہ درخت سدا بہار ہے، کیونکہ وہ ایک پینٹنگ ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہے. شاعر ان چیزوں سے بڑا متاثر ہوا.
اس پینٹنگ کی خوبصورتی سے، اس کے سدا بہار ہونے کے پہلو سے بڑا متاثر ہوا. And he concluded that the urn will remain even when the present generation of men will be long dead. اور اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ جب یہ موجودہ نسل، انسانوں کی نسل مر چکی ہوگی، اس کے بعد بھی لمبے عرصے تک یہ ارن قائم رہے گا، اس کی خوبصورتی قائم رہے گی. The urn will teach men the lesson that beauty is truth and truth is beauty, and it is really all the knowledge that a man should know. اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ارن انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہر خوبصورت چیز سچ ہے اور سچ خوبصورت ہے، اور یہ علم انسان کے لیے بہت ہے، کافی ہے. یہ اس نظم کا خلاصہ تھا، اور یاد رہے کہ اس نظم سے آغاز کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں جان کیٹس کی شاعری کا فلسفہ سمجھ آ جائے. جان کیٹس ایز اے پوئٹ is a lover of beauty. He loves all forms of beauty and external form of beauty. وہ صرف خوبصورتی کی بیرونی شکلوں سے محبت رکھتا ہے، خوبصورتی کی ہر قسم سے محبت رکھتا ہے. اور اس اوڈ آن اے گریشین ارن میں کیٹس لو فار بیوٹی از ایکسیسو، بے انتہا ہے. تو آئیے اب ہم نظم کو شروع کرتے ہیں. جی فرسٹ نظم کا سوری فار ڈسٹربنس، اس کا فوکس ذرا آؤٹ ہو گیا تھا. تو اس نظم کا فرسٹ اسٹینزا ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 114 پہ لاسٹ پہ اس کا اسٹینزا ہے جس سے ہم آج کے کام کا آغاز کریں گے. جی اسٹوڈنٹس، یہاں آئی تھنک فوکس کافی کلیئر ہے. اور کل والے لیکچر میں لاسٹ پہ جب ہم یہ اسٹینزا اسٹڈی کرنے لگے تھے تو اس وقت تھوڑا سا فوکس آؤٹ ہو گیا تھا، جس کی بنا پر کچھ اسٹوڈنٹس کو اس فرسٹ اسٹینزا کی سمجھ نہیں آئی. اسی لیے میں یہ فرسٹ اسٹینزا آپ کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج اس کا فوکس بھی کلیئر رہے گا. اور آج چونکہ ہم صرف اسی نظم کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا ٹاپک یہی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. تو شاعر لکھتا ہے کہ thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. تو ان پہلی ہی دو لائنز میں شاعر نے واس کو، گلدان کو مخاطب کیا، اس کو دو نام دیے. اس کو unravished bride کہتا ہے. bride مطلب دلہن، اور unravished مطلب ان ٹچ، جسے ابھی اس کے خامد نے چھوا نہیں. اور فاسٹر چائلڈ، گود لیا ہوا بچہ. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر دا پوئٹ پرسونیفائز دا واس ان دی فارم آف اے برائڈ اینڈ ان دی فارم آف اے فاسٹر چائلڈ. تو اس گلدان کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے کہ اوہ یو انریوشڈ برائڈ اینڈ فاسٹر چائلڈ آف سائلنس اینڈ ہسٹری، سیلوین ہسٹورین، یو آر دا ہسٹورین آف پاسٹرل لائف. سیلوین مینس پیسٹرل، یعنی چراہ گاہ سے متعلق. شاعر لکھتا ہے کہ یہ جو واس ہے یہ چراہ گاہوں کی زندگی کی تاریخ پیش کرتا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ یونان کے طرز زندگی کی ایک تاریخ پیش کرتا ہے. Who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. شاعر کہتا ہے کہ یہ یعنی واس A flowery tale ایک سرسبز مقام کی کہانی بیان کرتا ہے، زیادہ مؤثر انداز میں انسانوں کی شاعری کی نسبت. یعنی کوئی شاعر بھی کیا بیان کرے گا اس خوبصورت منظر کو، اس سرسبز مقام کو لفظوں میں کیا بیان کرے گا، جیسا کہ اس واس پر
تصویر بنانے والے نے، پینٹ کرنے والے نے بیان کیا ہے. A flowery tale more sweetly than our rhyme, what leaf fringed legend haunts about thy shape. Leaf fringed legend مطلب a story that takes place at a place where there are a lot of trees and those trees are full of leaves. یعنی ایک مقام جہاں بہت سے درخت ہیں اور وہ درخت پتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس مقام پر رونما ہونے والی ایک کہانی کو بیان کرتا ہے یہ واس. آف ڈائٹیز اور مورٹلس اور آف بوتھ. ناؤ ان دس لائن دا پوئٹ میکس اے گیس آف دا کیریکٹرز شون آن دا واس. اس واس پر جو کیریکٹرز پینٹ کیے گئے ہیں شاعر ان سے متعلق گیس کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یا تو یہ دیوتا ہیں، ڈائٹیز مطلب گاڈز، کہ یا تو یہ دیوتا ہیں جو کہ اس پر پینٹ کیے گئے ہیں، یا انسان ہے. مورٹلز یہاں مطلب ہے ہیومن بینگز، یا پھر یہ دونوں ہی ہیں. مطلب اس واس پر پینٹ کی ہوئی کہانی میں یا تو سارے ہی دیوتاؤں کے کردار ہیں، یا سارے ہی انسان ہیں، یا پھر مکس ہیں. ان ٹیمپل اور دا ڈیلز آف آرکیڈ. اور یہ کہانی رونما ہوتی ہے کہاں پر؟ ان ٹیمپلز. ٹیمپل کے دو مطلب ہیں جی. ٹیمپل کا ایک مطلب ہوتا ہے کوئی عبادت گاہ، اور ٹیمپل کا یہاں مطلب ہے نیم آف اے سٹی، ایک شہر، کیونکہ ٹی کیپٹل ہے. اور آرکیڈ مطلب ماؤنٹینیس ویلی، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی. تو شاعر گیس کرتا ہے کہ دس انسیڈنٹ ٹیکس پلیس ان اے ٹیمپل اور ان اے ویلی in the middle of mountains, and the characters of this incident are gods. What men or gods are these? What maiden's lot? شاعر اپنی امیجنیشن کو جاری رکھتا ہے، اپنی تصور کی پرواز میں مگن ہے، اور وہ سوال کے انداز میں کہتا ہے کہ what kind of men or gods are these؟ کہ آخر یہ کس طرح کے کیسے انسان ہے، یا یہ دیوتا ہے تو کیسے دیوتا ہیں. what maiden's lot? maiden means an unmarried girl. اور lot کا لفظی مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، ناپسندیدہ ہونا، لیکن یہاں lot means shy، شرمانا. تو اس تصویر میں کچھ ایک لڑکیوں کی تصاویر ہیں، پینٹ کی ہوئی ہیں، اور منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے کچھ لورز ان کے پیچھے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ لڑکیاں تیز تیز چل رہی ہیں، گویا کہ وہ ان لورز سے بھاگنا چاہتی ہوں، فرار ہونا چاہتی ہوں، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی بھی ہیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، خوف نہیں ہے. یعنی وہ دل ہی دل میں اپنے لورز سے محبت رکھتی ہیں، مگر ان کو اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا وہ ان سے دور بھاگتی ہیں یا دور بھاگنے کی ایکٹنگ کرتی ہیں. لہٰذا شاعر کہتے ہیں کہ what maidens lot and what mad pursuit. What kind of maidens are they who are shy of their lovers, and what kind of lovers are these who are running after their beloveds میڈلی. یہ کیسی دیوانہ وار، یہ کیسا دیوانہ وار پیچھا کرنا ہے ان کا، یہ کیسی دیوانگی ہے. وٹ اسٹرگل ٹو اسکیپ اینڈ ہاؤ دیز گرلز آر اسٹرگلنگ ٹو اسکیپ دیئر لورز. اور یہ لڑکیاں کس طرح سے جد و جہد کر رہی ہیں اپنے لورز سے فرار ہونے کی. وٹ پائپس اینڈ ٹمبرلس. پائپس اینڈ ٹمبرلس یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام ہیں. وٹ وائلڈ ایکسٹیسی. اب تیسرا منظر جو شاعر اس واس پر آبزرو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی کشمکش میں چند ایک میوزیشینز بھی ہیں، ایک دو یا کچھ زیادہ. ان کے ہاتھ میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، وہ ساز بجا رہے ہیں، اور شاعر اپنے تصور میں اس ساز کی دھنوں کو سنتا ہے، اور ان کے ترنم میں ایکسٹیسی ہے. ایکسٹیسی مطلب ایکسٹریم پلیئر، انتہا درجے کی خوشی. تو پہلے سٹینزا میں شاعر نے ایک منظر بنایا ہے، ہماری سینس آف سائٹ ایکٹیویٹ ہے، ہماری دیکھنے کی حس ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اب اس پہلے سٹینزا پر میں تھوڑا سا تبصرہ کر دوں. میرا یہ تبصرہ نہ صرف آپ کو اس نظم کے سمجھنے میں کام دے گا بلکہ جان کیٹس کے کویسچنز کو حل کرنے میں بھی آپ کے کام آئے گا. جان کیٹس کو سینسوس پوئٹ کہا جاتا ہے. سینسوس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شاعری میں ہماری 5 سینسز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. جب کیٹس شاعری کرتا ہے
تو وہ لفظوں سے ایک ایسی تصویر بناتا ہے کہ اس کی نظم پڑھنے والا اپنی نظروں سے اس منظر کو دیکھتا ہے. جب شاعر کسی موسیقی کی بات کرتا ہے تو سننے والا اس موسیقی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوا محسوس کرتا ہے, اس کے کانوں میں اس موسیقی کا ترنم محسوس ہوتا ہے. جب شاعر پھولوں کی رنگوں کی بات کرتا ہے تو اس کی نظم کو پڑھنے والا ان پھولوں کی خوشبو کو سونگھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس طرح سے شاعر ہماری آل دا 5 سینسز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو جب ہم نے اس فرسٹ اسٹینزا کو پڑھا تو اس میں ہماری سینس آف سائٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, ہماری سینس آف ہیئرنگ بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب ہم ان لورز کو اپنی بیلوڈس کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں, اور جب ہم میوزیشینز کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہماری سینس آف ہیئرنگ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ تھا فرسٹ اسٹینزا اس نظم کا. اس کے دوسرے اسٹینزا کا آغاز کرتے ہیں. شاعر لکھتا ہے, Hard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, you soft pipe play on. یہ بہت خوبصورت لائن ہے اس نظم کی. میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ ہارڈ میلوڈیز آر سویٹ, یعنی وہ ترنم, وہ موسیقی جو سنائی دیتی ہے وہ تو بھلی لگتی ہے, بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر, لیکن وہ ترنم, وہ موسیقی جو تصور میں ہے وہ کہیں زیادہ پر لطف ہے حقیقت والی موسیقی سے. Therefore ye soft pipes play on. لہٰذا شاعر ان میوزیشنز کو انکریج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ you should continue with your music, with your instruments. تمہیں اپنے ساز بجانے کا کام جاری رکھنا چاہیے. Because the poet enjoys their music in his imagination more than the real music. شاعر اپنے تصور میں ان کی موسیقی سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے کسی حقیقی موسیقار کی موسیقی کی نسبت. جی مجھے 1 منٹ دیجیے کہ میں ذرا آپ لوگوں کے لیے اس کا فوکس سیٹ کر لوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. ہاں جی, میرے خیال میں یہاں بہت واضح ہے جو اسٹینزا ہم پڑھ رہے ہیں. تو شاعر لکھتا ہے کہ نوٹ ٹو دا سینسول ایئر بٹ مور انڈیئرڈ پائپ ٹو دا اسپرٹ ڈیٹیز آف نو ٹون. ہی سیز آف میوزیشینز یور میوزک از ناٹ فار the ears of human beings, it is for gods. کہ تمہاری یہ جو تمہارا یہ جو میوزک ہے, یہ جو تم موسیقی بجا رہے ہو, اپنے ساز بجا رہے ہو, یہ انسانوں کے کانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ میوزک تو اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ دیوتاؤں کے لیے ہے. Fair youth, beneath the trees thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. انہیں انکریج کرنے کے انداز میں کہتا ہے کہ او بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو ینگ میوزیشینز, یو آر پلئنگ اپون یور میوزیکل انسٹرومینٹس انڈر دیز شیڈی ٹریز, داؤ کینس ناٹ لیو دائی سانگ, یو کی ناٹ اسٹاپ سنگنگ اینڈ پلئنگ اپون یور میوزیکل انسٹرومینٹس. کہ اے نوجوانوں, اے دلکش نوجوانوں, تم جو کہ سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھے یہ ساز بجا رہے ہو, گیت گا رہے ہو, تمہارا یہ پروسیس کبھی نہیں رکنے والا. نیور کین دوز ٹریز بی بیئر, اور نہ ہی کبھی ان درختوں کے پتے جھڑیں گے. بولڈ لور نیور نیور کینس داؤ کس. اب اس منظر کو شاعر دوبارہ سے ان لورز کی طرف شفٹ کرتا ہے جو کہ اپنی بیلوڈس کے پیچھے تھے. تو کہتا ہے کہ او لور, آل دو یو آر بولڈ اینڈ بریو اینڈ ہاٹ, بٹ یو کین ناٹ ٹچ اینڈ کس یور بیلوڈ بیکاز یو آر اسٹیٹک. کہ تم اگرچہ اپنی بیلوڈ کو کبھی چھو تو نہیں سکتے, داؤ
winning near the goal yet do not grieve. Although you are quite close to your goal, اگرچہ تم اپنی منزل کے قریب ہو، تمہاری محبوبہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن تم اس کو کبھی چھو نہیں سکتے. yet do not grieve، لیکن تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا. she cannot fade though thou hast not thy bliss. although you cannot gain your goal، اگرچہ تم اپنی منزل کو تو نہیں پا سکتے، مگر اس بات کی تسلی رکھو کہ she cannot fade، کہ her beauty will never come to an end، اس کی خوبصورتی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. forever will thou love and she be fair. she will always be young and you will always love her. her beauty will not come to an end and your love will never come to an end. یعنی نہ تو اس کا حسن کبھی مان پڑے گا اور نہ تمہاری محبت کبھی ختم ہوگی. تو you are both everlasting. اسی چیز سے شاعر انسپائر ہے، متاثر ہے کہ یہ جو تصور کی بیوٹی ہے، بیوٹی آف امیجنیشن، یہ جو واس پر بنی ہوئی پینٹنگ ہے، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ایور لاسٹنگ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی ہے. جبکہ انسانوں کے پیشنس ختم ہو جاتے ہیں. اور اس دوسرے موضوع کا ذکر اگلے سٹینزاز میں آئے گا. A happy happy bows that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu. اب شاید درختوں سے مخاطب ہوتا ہے اس تھرڈ سٹینزا میں، اور کہتا ہے کہ اوہ bows of trees, you are happy because you are full of leaves and these leaves will never shed. کہ ان درختوں کی شاخیں جو کہ پتوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ خوش ہیں کیونکہ وہ سرسبز ہیں اور ان درختوں کے پتے کبھی نہیں جھڑنے والے. and happy melodies unvaried. اب ایک بار پھر سے اس سنگر کی طرف، اس میوزیشین کی طرف توجہ دیتا ہے شاعر، کہتا ہے کہ ہیپی میلوڈسٹ انویریڈ، اور سنگر یو ول نیور گیٹ ٹائرڈ آف یور سنگنگ. تم کبھی بھی اپنے گیت سے نہیں اکتا جاؤ گے، تم مسلسل گیت گاتے رہو گے، تم کبھی نہیں تھکنے والے. فار ایور پائپنگ سانگس فار ایور نیو. یو ول کیپ آن playing upon your musical instrument and your music, your song will ever be new. It will never get old. It will never get rusty. کہ تمہاری موسیقی، تمہارا گیت ہمیشہ نیا رہے گا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. More happy love, more happy happy love, forever warm and still to be enjoyed. اور اب ایک بار پھر سے تیسری مرتبہ شاعر ان لورز کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مور ہیپی لو، مور ہیپی ہیپی لو، فار ایور وارم اینڈ اسٹل ٹو بی انجوائڈ. او لورز، یو آر ہیپی، یو آر ہاٹ اینڈ انرجیٹک، یور پلیئر اینڈ یور وارمتھ آف لو ول نیور کم ٹو این اینڈ، will never come to an end and you will keep on enjoying your love. کہ تمہاری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہاری خوشی، تمہاری محبت کی انتہا، تمہاری محبت کی گرمجوشی، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہونے والی. لہٰذا تم اپنی محبت سے لطف اندوز ہوتے رہو گے. فار ایور پینٹنگ اینڈ فار ایور ینگ. پینٹ مطلب ہوتا ہے ہانپنا، جیسے کہ ہم نے پہلے سٹینزا میں پڑھا تھا کہ لور از رننگ آفٹر ہز بیلوڈ، کہ وہ اپنی محبوبہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لہٰذا وہ ہانپ رہا ہے. تو کہا گیا کہ فار ایور پینٹنگ فار ایور ینگ. یو ول کیپ آن رننگ، یو ول کیپ آن پینٹنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی ینگ فار ایور، یو ول نیور گرو اولڈ. کہ تم بھاگتے رہو گے اس کے پیچھے، تم ہانپتے رہو گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تم ہمیشہ نوجوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. آل بریدنگ ہیومن پیشنس فار ابو. جی یہ وہ پہلی لائن ہے جس میں شاعر نے اپنے ذات کے اندر کے دکھ کا اظہار کیا ہے. یہ بھی جان کیٹس کی شاعری کا ایک پہلو ہے جس کو میں ابھی بیان کرتا ہوں. ذرا اس لائن کو ایکسپلین کر دیں. آل بریدنگ ہیومن پیشنس فار ابو. پھر کہتا ہے کہ یور پیشنس آر فار گریٹر دین ہیومن پیشنس، کہ تمہارے یہ جذبات انسانی جذبات سے کہیں بہتر ہیں، کہیں بالا تر ہیں. دیٹ لیوز اے ہارٹ ہائی سورفل اینڈ کلوئڈ. Because human passions and human feelings leave a mark of sadness. ہمیں افسردہ کر جاتی ہیں. A burning forehead and a
perching tongue. A burning forehead, a perching tongue. ان سارے لفظوں کا مجموعی طور پر مطلب ہے کہ انسانوں کے جذبات، ان کی خوشیاں پیچھے غم چھوڑ جاتی ہیں، شکایت بھری ایک زبان اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں چھوڑ جاتی ہیں۔ تو ان لائنز میں شاعر کا ایک فلسفہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کل والے لیکچر میں کہ جان کیٹس کی زندگی میں بڑے دکھ، بڑی پریشانیاں تھی، غربت تھی، بیماری تھی، بے بسی تھی اور محبت میں ناکامی تھی۔ شاعر نے یہ تصور بنا لیا ہے کہ انسان کی خوشیاں شارٹ لیوڈ، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، اور انسان حقیقت میں غموں کے لیے، دکھوں کے لیے بنا ہے۔ انسان کی خوشیاں بھی اس کو آخر دکھ دے کر جاتی ہیں۔ خوشیاں مختصر مدت کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا ان خوشیوں کو تصوراتی خوشیوں سے واس پر پینٹ کی ہوئی تصویر کے ان کیریکٹرز کی خوشی سے کمپیئر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کرداروں کی خوشیاں انسانی خوشیوں سے کہیں بہتر ہیں، ان کے جذبات، ان کے پیشنز، ان کی فیلنگز انسانی جذبات سے کہیں بہتر ہیں، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ ان کو کبھی دکھ نہیں ملے گا۔ چونکہ شاعر کی اپنی زندگی میں دکھ تھے، لہٰذا اس نے یہ فلسفہ بنایا۔ نیکسٹ اسٹینزا پہ آتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہو آر دیز کمنگ ٹو دا سیکریفائس۔ اب اسے ایک گروہ لوگوں کا ایک گروپ دکھائی دیتا ہے جو کہ سیکریفائس کے لیے، قربانی یا چڑھاوا چڑھانے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو شاعر ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہو آر دیز کمنگ ٹو دا سیکریفائس ٹو وٹ گرین آلٹر اوہ مسٹیریس پریسٹ لیڈسٹ thou that heifer lowing at the skies۔ ایک منظر پیش کیا لفظوں سے۔ اس منظر میں ایک پریسٹ کا ذکر ہے، ایک ہائفر گائے کا بچڑا ہے اور ایک قربان گاہ کا ذکر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پریسٹ ایک مذہبی رہنما ایک ہائفر کے ساتھ لوگوں کے گروہ کی رہنمائی کرتے ہوئے قربان گاہ کی طرف چلا جا رہا ہے، اور وہ قربان گاہ ٹو وٹ گرین آلٹر، ایک سرسبز مقام پر وہ چراہ گاہ ہے۔ ان اے پیسچر، ایک چراہ گاہ میں ایک سرسبز مقام پر وہ آلٹر، وہ قربان گاہ ہے۔ اس قربان گاہ کی طرف کچھ لوگ ایک بچڑے کو لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پریسٹ بھی ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور تھرڈ لائن میں لکھا گیا کہ لیڈسٹ thou that heifer lowing at the skies۔ lowing وائس آف کو، گائے کی آواز کو، گائے کے بچڑے کی آواز کو کہتے ہیں کہ یہ بچڑا زور زور سے چلا رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، اس کی آوازیں تو آسمان تک بلند ہوتی ہیں، یہ اس کی چیخ و پکار آسمان تک بلند ہوتی ہے، جبکہ وہ کراؤڈ جو کہ اس قربانی کے لیے اس ہائفر کو لیے جا رہا ہے وہ بہت خوش باش ہے۔ اینڈ آل ہر سلکن فلینکس ود گارلینڈس ڈریسڈ۔ فلینکس اس کی پسلیوں کو کہا گیا ہے کہ اس کی پسلیوں پر گارلینڈس، پھولوں کے ہار چڑھائے ہوئے ہیں، یا کوئی ریشمی کپڑا اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ مطلب اس ہائفر کو، اس بچڑے کو سجا سنوار کر، پھولوں کے ساتھ، ریشمی کپڑے کے ساتھ سجا سنوار کر کسی دیوتا کے نام قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اس کو لے جانے والے لوگ بڑے خوش ہیں۔ وٹس لٹل ٹاؤن بائی ریور اور سی شور اور ماؤنٹین بلڈ وتھ پیسفل سیٹیڈل۔ سیٹیڈل مطلب ہوتا ہے قلعہ، چار دیواری کے اندر کوئی آبادی۔ تو اب شاعر ایک بار پھر سے اپنے تصور میں ایک منظر بناتا ہے، کہتا ہے کہ وٹس لٹل ٹاؤن بائی ریور اور سی شور، آئی امیجن دیٹ اٹ از اے لٹل ٹاؤن بائی دا بینک آف اے ریور اور بائی اے سی شور۔ کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور ماؤنٹین بلڈ یا پہاڑ کے دامن میں کسی وادی میں، چار دیواری میں یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ از ایمپٹیڈ آف دس فاگ دس پائس مورن، اور آج کی صبح میں یہ خالی ہے کیونکہ یہاں کے سارے لوگ اس بچڑے کی قربانی کے لیے اس کھلے مقام پر قربان گاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور یہ شہر خالی ہے، ویران ہے۔ اینڈ لٹل ٹاؤن thy streets for evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return۔ اور پھر کہتا ہے کہ this city is empty at this moment because all the people have gone to the altar for sacrifice۔
and the streets of this city will always be silent, and there will be nobody to tell the story of their silence and to tell the cause of their silence, کہ وہ گلیاں کیوں خاموش ہیں، کیوں خالی ہیں، یہ کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ گلیاں ہمیشہ تنہا ہی رہیں گی کیونکہ وہ لوگ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد لاسٹ سٹینزا ہے جی اس نظم کا، جس میں شاعر لکھتا ہے اوہ ایٹک شیپ، ایٹک مینس آف ایتھنس، ایتھنس جو کہ یونان کا ایک شہر ہے، اس کے لیے لفظ ایٹک استعمال ہوا۔ شاعر لکھتا ہے کہ اوہ ایٹک شیپ، ایٹک شیپ اس واس کو، اس گلدان کو کہا گیا ہے، یعنی ایتھنس کے بنے ہوئے اے گلدان، فیئر ایٹیٹیوڈ، یو آر بیوٹیفل وتھ بریڈ، بریڈ مینس گڈ لکنگ، فیئر ایٹیٹیوڈ وتھ بریڈ، ان دونوں لفظوں کا مطلب ہے کہ یو آر بیوٹیفل، آف ماربل مین اینڈ میڈنس اوور واتھ، اوور واتھ مینس بیوٹیفل ونس اگین، کہ آن دس پیس آف ماربل دیر آر paintings, there are pictures of attractive men and beautiful women, and all these paintings, all these faces are beautiful, and this vase which is made of grease is also beautiful. یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہ گلدان بھی خوبصورت ہے، اس پر بنی ہوئی تصاویر بھی خوبصورت ہیں، with forest branches and the trodden weed, forest branches where there is a forest in the picture, and trodden weed، اور وہ جڑی بوٹیاں، وہ راستہ ہے جہاں پر لوگوں کے قدم چلتے ہیں، ویڈز کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، trodden مطلب قدم کا چلنا، یعنی وہ راستہ جہاں پر لوگوں کے قدم چلے ہیں، اور وہ جنگل جو کہ بہت گھنا ہے۔ thou silent form dost tease us out of thought، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو خاموش تصویر ہے یہ ہمارے خیالات کو ابھارتی ہے، ایز ڈتھ ایٹرنیٹی کولڈ پیسچرل، ایز ڈتھ ایٹرنیٹی، جیسے کہ ایٹرنیٹی لافانیت کا یہ معاملہ ہماری سوچ کو، تصور کو ابھارتا ہے۔ جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ کائنات کب بنی، کب تک چلے گی، اس کی اپنی زندگی کا کیا راز ہے، تو اس کی سوچ کہیں ختم نہیں ہو پاتی، انسان الجھ جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے یہ خاموش تصویر بھی میری سوچ کو ابھارتی ہے، الجھا دیتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے، کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے لیے۔ کولڈ پیسچرل when old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of our woo۔ پھر اس گلدان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب ہماری یہ نسل، جب میری نسل کی یہ لوگ مر جائیں گے تب بھی تو یہاں موجود ہوگا اپنی اس پوری خوبصورتی کے ساتھ، ان midst of other woes، دوسرے دکھوں پریشانیوں کے ساتھ تو موجود ہوگا، دیٹ آرز، وہ دکھ وہ پریشانیاں جو کہ ہماری ہیں، یعنی دکھ اور پریشانیوں کو شاعر نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، واس کے ساتھ نہیں۔ A friend to man to whom thou sayest، اس کے لیے تو شاعر نے کہا فرینڈ ٹو مین کہ واس تو انسانوں کا دوست ہے، اور وہ یعنی واس thou shalt sayest، تو بتائے گا انسانوں کو، سبق سکھائے گا، اور وہ سبق کیا ہوگا؟ Beauty is truth, truth is beauty، that is all ye know on earth and all ye need to know۔ وہ سچ یہ ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وہ چیز جو خوبصورت ہے وہ سچ ہے، اور ہر ایک سچ خوبصورت ہوتا ہے، اور انسان کو صرف یہی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان آخری لائنز میں شاعر نے اپنی شاعری کا فلسفہ بیان کیا ہے، اس کی شاعری جو کہ خوبصورتی سے متعلق ہے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اختتام پر میں اس اوڈ آن اے گریشین ارن کا خلاصہ آپ کے لیے ایک بار بیان کر دیتا ہوں، آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی، تو اس اوڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظم شاعر نے ایک گلدان سے متاثر ہو کر لکھی۔ وہ گلدان جو کہ یونان سے لایا گیا تھا، اس پر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، ایک لور جو کہ اپنی بیلوڈ کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک ہائفر کو قربان گاہ کی طرف لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پریسٹ ہے، پھر کچھ ایک میوزیشینز ہیں، کچھ درخت ہیں، اور ایک شہر کا منظر ہے جو کہ لوگوں سے خالی ہے۔ شاعر ان ساری چیزوں سے متعلق
امیجن کرتا ہے، سپوز کرتا ہے، تصور کرتا ہے کہ وہ دیوتا ہے یا انسان ہے. اف دوز آر لورز دیئر لو از ایور گرین، دے ول نیور گرو اولڈ، دیئر لو ول نیور کم ٹو این اینڈ. Their beauty, the beauty of the girls, the beloveds, the beauty of the beloveds will never go down. اور پھر شاعر ان کی خوشی کو انسانی خوشی سے کمپیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی خوشی تو کچھ بھی نہیں ہے اس واس کے کیریکٹرز کی خوشی کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی خوشی، ان کے پیشنز، ان کی فیلنگز ایور گرین ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، جبکہ انسان کی خوشیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، اور خوشیاں ختم تو ہو جاتی ہیں، جاتے ہوئے دکھ دے جاتی ہیں. اور لاسٹ پہ شاعر نے یہ نتیجہ اخذ کیا، اپنا فلسفہ بیان کیا کہ اس کائنات میں ہر وہ چیز جو خوبصورت ہے وہ سچ ہے، اور ہر ایک سچ خوبصورت ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں شاعر کی اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.